بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج کی کلاس ہماری فوٹوشاپ کی کلاس نمبر 15۔ اس کلاس میں آج کی کلاس میں ہم اریزر ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اریزر کے 3 قسم کے ٹولز ہیں۔ اریزر ٹولز ہیں، بیک گراؤنڈ اریزر ٹولز اور میجک اریزر ٹولز۔ ان تینوں ٹولز کو ہم آپ لوگوں کے سامنے اپلائی کر کے دکھائیں گے کیسے یہ کام کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ تھوڑا بہت کلر بیلنس بھی آپ دکھائیں گے، کیونکہ ہماری آبجیکٹ کی کچھ ایسی ہے جس میں ہمیں کلر بیلنس میں بھی تھوڑا کام کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی امیج اوپن کرتے ہیں۔ یہاں سے میں یہاں سے جا کے ایک امیج اوپن کرتا ہوں۔ اس امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج کا اسکائی ہے پیچھے، اور یہاں پر ہیلی کاپٹر وغیرہ میدان جو بھی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے بیک گراؤنڈ اریزر ٹولز کے بارے میں۔ بیک گراؤنڈ اریزر ٹولز یہ کیا کام کرتا ہے؟ دوسرے نمبر کا جو ٹولز ہے اس کی شارٹ کی ای ہے۔ اگر اپنے کی بورڈ سے آپ ای پریس کریں گے تو یہ اریزر ٹول جو ہے نا سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسرے نمبر ٹولز پر، بیک گراؤنڈ اریزر ٹولز پر، اور یہ ایریا میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جیسے میں نے اریزر ٹولز لیا، اس ٹول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک پلس کا نشان بھی اس کے سینٹر میں بنا ہوا ہے۔ تو آپ کو اس امیج کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ پلس کا نشان اس ٹولز میں سب سے بہترین ٹولز میرے خیال سے یہی ہے۔ یہ پلس کا نشان جہاں آئے گا اسی ایریا کو یہ اریز کرے گا، یعنی مٹائے گا، ختم کرے گا۔ یہ ٹول سارے اپنے نام سے ہی واضح ہیں، جیسے ہم شارپنر پینسل اور ربڑ ہوتا ہے، کاپی سے پینسل کی لکھی ہوئی چیز مٹا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اس ایریا میں امیج میں ایک پہاڑ ہے، اوپر اسکائی ہے اور کچھ بادل بھی ہے۔ اب اگر یہ میں پلس کا نشان یہاں پہ لگا رہا ہوں تو یہاں سے یہ صرف اوپر یہ بادل اور آسمان کو ہی اریز کرے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ پہاڑ کو کچھ نہیں کیا۔ ہاں، اگر میں نیچے کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے صرف ہماری پہاڑ والی جو ایریا ہے اس کو یہ اریز کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر کچھ آپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے، یہاں پر سیمبلنگ کانٹینٹس جو آپشن ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سلیکٹ کر کے کرو گے تو ایک مرتبہ مطلب آپ نے سلیکٹ کیا تو یہ نیچے آنے کا بھی اس کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی نیچے بھی یہ کر سکتا ہے، اور نیچے اس کو یعنی نیچے دوسرے ایریا کو بھی اریز کرے گا۔ اس کے آنے کا جو ہے نا یہاں پر کچھ پرابلم آ سکتی ہے اس میں، یعنی یہ نیچے دوسرے ایریا کو بھی اریز کرتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو وہ سینٹر والا، یہ والا یعنی سیمبلنگ ونس، اس کو سلیکٹ کر کے رہنے دیں۔ یہ ہمارے یہ فوٹوشاپ میں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کی جب یہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے۔ بیک گراؤنڈ اریزر ٹولز لیں گے تو یہ آپ کے اوپر یہاں پر 3 قسم کے آبجیکٹ اس کے آ جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے والے کو چھوڑ کے سیمبلنگ ونس اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے رہنا ہے۔ یہ تیسرا جو ہے بیک گراؤنڈ سوئچ، یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ آپ کا اریز کرتا رہتا ہے، یہ اتنا خاص نہیں چلتا، بلکہ سینٹر والا آپ نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ نیچے نہیں آتا، یعنی آپ نے یہاں پر اریز کیا اور کلک چھوڑنا نہیں ہے، کلک آپ نے پکڑا ہوگا اور یہاں آپ جیسے پھیرتے جائیں گے تو آپ کا جو ایریا ہے اس کو یہ ختم کرتا رہے گا۔ جیسے میں اس کو تھوڑا اس طرف کر لیتا ہوں، یہ سارے اب جب اوپر کا ایریا آ چکا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، اس کے لیے آپ سیمپل جو نارمل اریز ٹولز ہے اس کو لے لیں، اس کو لیں گے تاکہ اس کے جو علاوہ جو کلر تھے، یہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ جو سیم کلر ہوتا ہے ان سارے کلر کو یہ اریز کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسکائی مکمل طور پر اریز ہو چکا ہے، کوئی ایسی جگہ اس میں خالی نہیں ہے کہ وہ اریز نہ ہوا ہو۔ پوری ایریا یہاں پہ درخت پہ آپ دیکھتے ہیں ٹریز وغیرہ ہیں، اس کے سینٹر بیچ بھی انہوں نے اریز کر دیا ہے۔ یہ بڑا اہم اور اچھا ٹولز ہے۔ جبکہ اریز ٹول جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے، اس کے ایریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک نیو امیج میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں۔ آپ اس امیج میں دیکھ لیں گے کہ جو ہمارا جو سیمپل اریزر ٹولز ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کلر اپلائی کرتا ہے، یعنی آپ کا یہاں پر جو بیک گراؤنڈ کلر ہے، جیسے ہمارا یہاں پر وائٹ کلر ہے، میں یہ کرتا ہوں تو یہ ہمارا وائٹ کلر اپلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس کلر کو چینج کر لیتا ہوں، ریڈ کر لیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ کلر کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے
اس اگر یہاں پر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیں تو ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں اس بیک گراؤنڈ پر ڈبل کلک کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں. سیمپل جو اریزر ٹولز ہے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے نے سب سے پہلے والے کو. اب جب یہاں پر اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کلر نہیں آ رہا بلکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے. تو آپ اسی طرح جتنا آپ کا ہاتھ چلے گا، جتنا آپ کام اچھی طرح سے کرو گے تو یہ آسانی سے آپ کو سب کچھ سامنے آتا رہے گا. اس کے حوالے سے سیمپل اریزر ٹولز میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، جیسے کہ ہم برش ٹول لے کر کوئی چیز ڈراپ کرتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ ڈراپ کیا. اب سوری میں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں. نیو لیئر لیا اور نیو لیئر کے اوپر اس کو میں نے ڈراپ کیا. اب سیمپل اریزر ٹولز میں نے لیا. یہ تو یہ ہے کہ اس کو میں نے ایک دم یوں ختم کر دیا، ختم ہی ہو گیا. اب اس کے علاوہ اب اس کے یہاں سے اوپیسٹی کم کر کے، فلو کم کر کے اس کو ہلکا سا بھی ختم کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر میں اس کے اوپیسٹی 45 کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ختم نہیں کر. بعض اوقات ہمیں ڈیزائن میں اس طرح ضرورت پڑتی ہے، ایسے نہیں آپ یہ اس کو بالکل فضول نہ سمجھیں. اسی طرح اگر فلو ہم کر لیں گے تو یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں اس حوالے سے یہ سارے وہی آپشن ہیں جو ہم نے برش ٹول میں آپ کو دکھائے تھے، تقریباً ایک جیسے ہیں. اس کو آپ یہاں پر کام پہ لا سکتے ہیں. تو یہ سیمپل اریزر ٹولز وہی سیمپل کام کرتا ہے جو ہم استعمال نارملی یوز کیا جاتا ہے اس کو. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اریزر کے بارے میں بتایا کہ بیک گراؤنڈ اریزر کے ساتھ اس طرح کے جو اوپر آپشن آتے ہیں. اسی طرح آپ کو میں ایک بیک گراؤنڈ اریزر میں ایک اور بات بتا دوں یہاں پر کہ جیسے میں زوم آؤٹ کرتا ہوں، اس کو انڈو کرتا ہوں، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اریزر پہ ٹول پہ یہاں پر ٹولرنس ہے. ٹولرنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ ایریا کو مٹاتا رہے گا. جیسے ہمارے یہاں پر ٹولرنس 50 ہے، اگر میں اس کو بڑھا دوں 87 کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو اسکائی ہے اس کو مٹانے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے نیچے پہاڑ کو بھی تھوڑا بہت اپنے ساتھ لے لیتا ہے. کیونکہ یہاں پر جو درخت ہے، درخت کے بیچ میں تھوڑا بہت جو وائٹ اسکائی تھا تو یہ اس کو لے کر ساتھ میں پہاڑ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہاں پر اس کو کم از کم اگر رکھنا ہو تو 30 رکھ دیں، یعنی 30 رکھ دیں. اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 50 سے تو اوپر بالکل نہیں جانا. آپ آگے جا سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ آپ جتنا کام کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ سمجھ آتا رہے گا کہ کتنے پہ آپ نے ٹولرنس اس کا کتنا رکھنا ہے. اپنی امیج کے ہر امیج کے حوالے سے مختلف یہ رکھا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا یہ امیج ہے تو اس میں میرے خیال سے 50 ہی بیسٹ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اس میں ایک اور ٹولز ہے وہ بتا دیتا جاؤں. اس میں لاسٹ ٹول جو میجک اریزر ٹولز ہے، یہ سیم وہی ٹولز ہے جو ہم نے آپ کو یہاں پر سلیکٹ میں بتایا تھا کہ میجک وان ٹول جو سلیکشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہی کام کرتا ہے. یعنی کیسے کام کرتا ہے، جیسے وہ سلیکٹ کرتا تھا ایسے ہی یہ آل لیئرز کو، یعنی آل جو سیم کلر ہوتے ہیں، سیملر کلر جو ہوتے ہیں ان سب کو یہ اریز کرتا ہے. مثال کے طور پر اس امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکائی میں اوپر ہمارے کچھ بادل بھی ہیں، کچھ اسکائی بھی ہے، یعنی اسمان بھی ہے جو تھوڑا بہت بلو ہے، وائٹ ہے. جو یہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے یہ جگہ بہت زیادہ وائٹ نظر آ رہی ہے. تو ہمارا اسکائی میں مختلف قسم کے کلرز استعمال ہو چکے ہیں. اب اگر میں یہاں پر آپ کو اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اب اگر میں یہاں پر جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ صرف بلو کلر جو اس کے قریب والے ہوں گے اسی کو یہ سلیکٹ کرے گا اور آؤٹ پلیس کرے گا. کیونکہ یہاں پر ہم نے ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا تھا. اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے اوکے کر لیتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی آپشن یہاں پر بھی ہے، اینٹی ایلیاس، اور اسی طرح ٹولرنس یہاں پر بھی ہے، اور سیمپل آل لیئرز اور اوپیسٹی یہاں پر بھی ہے. تو آپ نے سیمپل آل لیئرز پر چیک لگائیں گے تو ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس بات کا خیال رکھیں اگر جلدی کام نمٹانا چاہتے ہو اور جلدی ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ سیمپل آل لیئرز اکثر یہاں پر چیک نہیں لگا ہوتا، تو جس کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے یہاں پر جیسے کلک کیا تو یہ صرف یہاں سے اڑا لیا، کسی اور جگہ میں اس کلر کو انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اگر میں سیمپل آل لیئر پر چیک لگا دوں اور پھر یہاں پر کروں تو میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا سکوں گا. جیسے میں نے اس کو زوم آؤٹ کیا، اب جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو اس جیسے جتنے کلر تھے تقریباً یہ زیادہ کو کیا. جیسے میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں، سیمپل آل لیئرز کو ہٹا دیتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے صرف یہاں تک کیا. اب سیمپل آل لیئر کرتا ہوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اندر حد تک گیا، یعنی یہ اس میں جلدی کوئکلی کام ہو جاتا ہے. جیسے اب ہمارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسے کلر جتنے تھے ان سب کو انہوں نے اڑا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم
کر کیوں رہے بھئی، اس کا وجہ کیا ہے کہ ہم یہ میجک 1 2 استعمال کریں؟ بعض اوقات ہمیں اس چیز کی ضرورت اس سے پڑتی ہے کہ ہم کسی امیج میں سے کوئی چیز اٹھانا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور چیز لانا چاہتے ہیں. جیسے کہ اس تصویر میں نے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جیسے میں یہاں سے بیک گراؤنڈ اریزر ٹول لیتا ہوں اور یہاں سے اس اسکائی کو ختم کرتا ہوں. یہاں سے میں سیمپل لیتا ہوں، اس کی اوپیسٹی 100 اور یہاں سے فلو بھی 100. اس کو اوپر یہاں سے میں ختم کر دیتا ہوں. اب میں ایک اور امیج اوپن کرتا ہوں یہاں پر، جس کی اسکائی مجھے پسند ہو، اسی کو میں یہاں پر اپلائی کر لوں گا. اس امیج کو میں یہاں سے کاپی کر لوں گا، کنٹرول اے، اور اگلی کنٹرول اے سے اس کو میں نے سلیکٹ کیا، کنٹرول سی کاپی، اور یہاں پر کنٹرول وی پیسٹ. کنٹرول ٹی کے مدد سے سلیکشن آ گئی اور اس کو ریسائز کیا، میں نے تھوڑا بڑا کیا تقریباً اس امیج تک کیا، اور انٹر کر کے پھر اس کے بعد میں نے اس لیئر کے نیچے لیا. نیچے لانے کے لیے سمپل ہے، اس کو سلیکٹ کر کے کلک کر کے رہنے دیں، کلک نہیں چھوڑنا، نیچے لا کے یہاں پر ڈراپ کر دیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج میں ہمارا اسکائی پیچھے چینج ہو چکا ہے. لیکن اب کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جو اس طرح کرے گا، کیونکہ بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ دن کی یعنی ڈے کی تصویر تھی جس پر آپ نے نائٹ کے اسکیل لگایا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اسی کو سلیکٹ کریں، اس امیج کو، اور کنٹرول بھی پریس کریں اپنے کی بورڈ کی مدد سے. یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں امیج میں آپ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بیلنس، ایڈجسٹمنٹ میں کلر بیلنس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک ونڈو بار کھل جائے گی. اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلر کو ایڈجسٹ کرنا. جیسے ہمارا اسکائی یہ جو ہے نا رات کا تھا، یعنی نائٹ کا تھا، جس میں اوپر آپ دیکھتے تھے چاند تارے وغیرہ ہیں، جبکہ ہماری جو امیج ہے اور ڈے کی ہے، یعنی سورج وغیرہ غروب ہو رہا تھا یا طلوع ہو رہا تھا تو وہ نظر آ رہا تھا. تو یہاں پر ہم اس کو کلر بیلنس کریں گے تاکہ ہماری تصویر یہ نائٹ کی لگے. تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر سب سے پہلے تو انہوں نے میٹ ٹونز کیا ہوا ہے، اس کو ہم یہاں سے کرتے رہیں گے، ریلائز کرتے رہیں گے. سائز کو بلو کو میں تیز کرتا ہوں، ڈارک کرتا ہوں، اور اسی طرح تھوڑا بہت مجنڈا میں ڈال رہا ہوں، اور اسی طرح میں ریڈ میں تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوں. یعنی اپنے حساب سے آ کر لیں گے. یہ اس طرف مجنڈا ہے، اس طرف گرین ہے. CMYK کلرز کے حوالے سے میری جو کلاس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر آپ آئی کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو کلاس آ جائے گی. اوپر آپ آئی کے بٹن پر جیسے آپ کے سامنے ہی کھل رہی ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو کلر سے متعلق میں نے اس میں تھوڑی ڈسکس کی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کلر کے حوالے سے. تو یہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں. اب اس کی شیڈو کو میں چینج کر رہا ہوں تھوڑا بہت. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تصویر کا رخ تھوڑا اندھیرے کی طرف جا رہا ہے. اس کو اسی طرح ہم کر سکتے ہیں. ہائی لائٹ بھی اس کی جو ہے نا تھوڑا بلو کی طرف لے جاتے ہیں، اور مجنڈا تھوڑا کم کر لیتے ہیں، اور یہاں سے میں ریڈ کو بھی تھوڑا کم کر لیتا ہوں. میں اوکے کرتا ہوں. اب دیکھ سکتے ہیں کہ اصل ہماری تصویر یہ تھی اور اب یہ ہے، یعنی پوری دن والی تصویر ہماری نائٹ میں چینج ہو چکی ہے. تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح یہ کلاس بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. آپ کو اریزر ٹولز کے بارے میں اور کلر بیلنس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کیجئے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کہا.